इंसाफ और पाकिस्तान में सोना अल्लाह अल्लाह करो। जब तक हमारे मुल्क में कानून अमीर और गरीब के लिए एक ही नहीं होता, उस वक्त तक माशरे में तब्दीली और इस्लाह नामुमकिन है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरा नाम मोहम्मद सलीम ख़ान न्याज़ी है और मैं ज़िला बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया का रिहायशी हूँ। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के स्कैंडल पर बात करूँगा और मैं चाहूँगा कि बग़ैर वक्त ज़ाय किए मैं इसके चीदा चीदा नुकात आपके सामने रखूँ। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा साबका वाइस चांसलर अतहर महबूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फिर उसके हवारियों की तरफ से लिखे गए उन मज़मूनों की जिन मज़मूनों में ये कहा गया कि अतहर महबूब की इतनी खिदमात हैं, उसने 8 साल फ़लाँ इदारे को दिए, 20 साल फ़लाँ इदारे को दिए, और यूनिवर्सिटी को यूं कर दिया और यूनिवर्सिटी को ऐसे कर दिया। मैं सिर्फ़ ये पूछना चाहता हूँ वो तारीफ़ी मज़मून लिखने वालों से और तमाम दोस्तों से कि क्या अतहर महबूब साहब ने ये तमाम खिदमात मुफ्त में सर अंजाम दी? क्या वो कोई पैसा नहीं लिया करते थे? अतहर महबूब जब वाइस चांसलर की सीट पर था तो उस वक्त भी कहानियाँ मशहूर थीं उसकी, लेकिन ये जो वाक़या पेश आया है ये तो डूब मरने का मकाम है। यानी हम इदारों में अपनी बहनों को, बेटियों को इसलिए भेजते हैं कि उन इदारों में बैठे हुए बाख्तियार लोगों को हम अपना वाली वारिस समझ लेते हैं, मुहाफ़िज़ समझ लेते हैं। हम समझते हैं कि हमने अपनी बेटी को, अपनी बहन को इस इदारे में भेजा है तो अब ये उस इदारे के बड़ों की, उस इदारे को चलाने वाले लोगों की ये ड्यूटी है कि वो हमारी इज़्ज़त का ख्याल करेंगे और हमारे बच्चों को आला तालीम भी उन इदारों से मिलेगी। ये इदारा पाकिस्तान के महंगे तरीन इदारों में से एक है। इतनी फ़ीसें हम लोअर मिडल क्लासी और गरीब लोग भरते हैं कि बाज़ औक़ात डंदवाना आवेंदन, वो सारी सराय की जादन आदन जो डंदवाना आवेंदन साकू पता है जो कीमें भरे ने फ़ीसा। और ये बाख्तियार अतहर महबूब जैसे लोग अगर ये कहें कि खिदमात हैं तो मेरी समझ से ये बात बाहर है कि लाखों रुपए तनख्वाहें लेने वाले, 12-12 बजे तक दफ्तर में ना आने वाले और रोज़ किसी न किसी मीटिंग का बहाना करके निकल जाने वाले, ये कौन सी खिदमात अंजाम देते हैं? यानी ये हम पर एहसान हो गया कि अगर इन्होंने तालीम हासिल की आला और डिग्रियां हासिल की, ये हम पर एहसान हो गया। एहसान तो तब होता कि ये इस मुल्क की खिदमत करते, इस मुल्क के बसने वाले लोगों की माँओं, बहनों, बेटियों की इज़्ज़तों के मुहाफ़िज़ बनते और कोई शिकायत ना आने देते, अपने किरदार को इतना नुमायाँ और बुलंद रखते कि लोग मिसालें देते, बजाय इसके कि एक अरसा दराज से ये गंद यूनिवर्सिटी में चल रहा था, हो रहा था, उससे चश्म पोशी सिर्फ इसलिए की गई कि वो उस गंद को उछालने वाले, उस गंद को बढ़ाने वाले इनके अपने ही करीबी साथी और दोस्त थे। और नुकसान हम जैसे लोअर मिडिल क्लासी और गरीब लोगों को हुआ। अब किसी वक्त तो मैं अभी कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, और इसके अलावा बड़े लोगों के जो हिमायती हैं उनकी तरफ से मुख्तलिफ मज़ामीन और बयानात और सोशल मीडिया पर तहरीरें भी पढ़ता रहा हूँ इन दिनों में, और अभी तक पढ़ रहा हूँ, जिनका बड़ा ये मुतालबा ये होता है कि अगर किसी के पास वो वीडियोज़ हैं तो वो सामने लाई जाएं। हाय वे हाय, बुढ़ तो नहीं मरदे ये लोग। यानी सादा मुआशरा, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पूरी दुनिया में जो भी कलमा गो लोग रहते हैं, जो भी अल्लाह पर यकीन रखते हैं, जो माँओं, बहनों, बेटियों की इज़्ज़तों के मुहाफ़िज़ हैं, इस तरह का कोई वाक़या हो जाए तो वो तो यानी उनका तो जीना हराम हो जाता है। और यानी अपने आप को आप बड़ा ही हमदर्द समझ रहे हैं
اور مطالبہ یہ کر رہے ہیں ان بڑے لوگوں کے لیے جن کی کہانیاں مشہور ہیں، جن کے قصے مشہور ہیں، اور ان کے متعلق آپ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ویڈیوز سامنے لائی جائیں. اور یہ مطالبے میرے جیسے لوئر مڈل کلاسی اور غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے مختلف وجوہات کی بنا پر اس لیے کر رہے ہیں شاید کہ کیونکہ یہ ہماری گھر کی مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں، یہ دوسروں کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، اس لیے ہم نے تماشا بنایا ہوا ہے. کیا بہاولپور کے ڈی پی او کی وہ پریس کانفرنس کافی نہیں تھی ہمارے لوگوں کے اطمینان کے لیے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے؟ کیا وہ جو اعجاز شاہ پکڑا گیا، خدا برباد کرس، اللہ دا قہر پوس، اور جس نے اپنے بیان میں نام لے لے کر بتایا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ ملوث ہیں. اور میں وسیب کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ جو لوگ یونیورسٹیوں میں اکثر آتے جاتے ہیں، کیا ان کے علم میں ایسی باتیں نہیں آتی کہ وہاں کیا کیا کچھ نہیں ہوتا؟ اور یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن کمزور، ایڈمنسٹریشن کے لوگ، بااختیار لوگ دوسروں کی ماں بہنوں بیٹیوں کو اپنی ماں بہن اور بیٹی نہیں سمجھتے، اور اسی ایڈمنسٹریشن میں ایسے بدکماش، بد کردار اور عیاش لوگ شامل ہو گئے ہیں جو لاکھوں روپے کی آسائشیں بھی لے رہے ہیں، تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، اور ہمارے وسیب کی بیٹیوں بہنوں کی عزتوں کو بھی پامال کر رہے ہیں. اب چاہیے تو یہ تھا کہ سب مل کر صرف یہی مطالبہ کرتے، کسی پہ الزام نہیں لگاتے. ایک منٹ کے لیے تصور کر لیں کہ اعجاز شاہ جن کے نام لے رہا تھا وہ بے گناہ ہیں. ڈی پی او صاحب نے اس کیس کے متعلق جو بات کی، چلو وہ بھی غلط ہے، مان لیتے ہیں، لیکن کیا اس کے باوجود ہم لوگوں کو یہ زیب دیتا ہے کہ ہم خود چوتا جا بدھوں جنہاں تے الزام آندا پہ انہاں دیاں ضمانتاں دیون شروع کر دوں؟ کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے بطور انسان؟ کیا ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقوں میں ایسے لوگ نہیں بستے جو 2 نمبر کام کرتے ہیں اور سارے جہان کو پتہ ہوتا ہے؟ اور وہ جو بڑے بڑے جغادری ہیں اور بڑے لوگوں پر کوئی وقت آ جائے تو ان کے لیے میدان میں نکل آتے ہیں، ان کی قسمیں دینے کے لیے اور ان کی صفائیاں دینے کے لیے. کیا ان جغادریوں کو اور بہادروں کو کبھی یہ توفیق ہوئی ہے کہ اپنے علاقے میں بسنے والے ان بدماشوں کی، غنڈوں کی، جنہوں نے وسیب میں غریب لاوارث لوگوں کا جینا حرام کیا ہوتا ہے، ان کے خلاف بھی کوئی آواز اٹھائیں، کوئی بات کریں؟ اس موضوع پر میں اپنی گفتگو کے دوران صرف یہی مطالبہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ جرگا چا رکھے نے ہیں یارو، جٹکا جرگا چا رکھے نے ہیں. جنہاں لوگاں تے الزام ہیں، یہ سب آئیں جن پر الزامات ہیں. دیکھیں یہ کوئی چھوٹی بات تو ہے نہیں. ہمارے دیہاتوں میں تو آج تک یہ رواج ہے. آپ بلوچستان میں چلے جائیں، سندھ میں چلے جائیں، ان کے کئی علاقوں میں اب تک رواج ہے کہ جس پر صرف چوری کا الزام لگ جائے اس کو جلتے ہوئے کولوں پر چلایا جاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ بے گناہ ہے یا گناہ گار ہے. تو یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ جو سکینڈل ہے. اور جن لوگوں کے نام آ رہے ہیں اور جن لوگوں کے نام اعجاز شاہ بھی لے رہا ہے اور زبان زد عام ہیں، کیا ہم یہ مطالبہ نہ کریں کہ یہ تمام لوگ جن پر الزام آ رہا ہے، ہم کوئی پولیس کارروائی نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں، کوئی انکوائریاں نہیں کرواتے، چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ایک کٹھ تک کروں اور بہاولپور کی بڑی جامع مسجد میں وہ کٹھ ہو جن پر الزامات ہیں اور واضح طور پر جن پر الزامات ہیں اور بڑے پیمانے پر جن کا نام آ رہا ہے، یہ اپنے گھر سے اپنی بیٹیوں کو پردے میں لے کر ان مسجدوں میں آئیں اور ان کے سر پر قرآن رکھ کر حلف دیں کہ ان کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر ہم ماننے کو تیار ہیں. ہمیں یہ نہ بتائیں کہ انویسٹیگیشن ٹیم بنا لیتے ہیں، تفتیش کروا لیتے ہیں، چٹا سر تھی گئے چیزاں ڈیتھیاں. اتنا تو وہ لوگوں کو بھی ڈٹھے سے جنہاں دا ڈی رات کم ہی 2 نمبر ہے تے انہاں دے اوتے کدیں کوئی کاروائی نہیں تھی، اور اگر کوئی تفتیش تھی ہے تو اندے جو بے گناہ ہیں.
یہ باتیں کر کے ہمیں بے وقوف نہ بنائیں۔ طارق بشیر چیمہ صاحب، آپ یاد کریں ہمارے معصوم لوگوں نے، بھولے بھالے لوگوں نے آپ کو کتنی عزت دی۔ اگر آپ کسی اور شہر میں ہوتے، فیصل آباد میں، لاہور میں، گجرات میں، سیالکوٹ میں، تو اس سطح پر پہنچنے کے لیے آپ کو صدیاں لگتی، صدیاں۔ ہم نے آپ کی چکنی چپڑی باتوں میں، رہا بازی میں آ کر ہمارے لوگوں نے 2 بار آپ کو ان لوگوں کے مقابلے میں جتوایا جن لوگوں کے کردار پر کوئی دھبا نہیں ہے۔ ایک دفعہ نواب صلاح الدین عباسی کو ضلع ناظم کے الیکشن میں، اور دوسری دفعہ صاحبزادہ عمر داؤد عباسی، جن کے متعلق ان کے دشمن بھی کہتے ہیں کہ وہ ایک ولی اللہ شخص ہے جس نے کبھی تہجد بھی قضا نہیں کی۔ ہم نے ان لوگوں کے مقابلے میں، ہمارے وسیب کے لوگوں نے طارق بشیر چیمہ صاحب تمہیں جتوایا، اور تم ہمارے وارث بننے کے بجائے، ہمارا دوست بننے کے بجائے الٹا بیٹھ کر مذاق اڑاتے ہو اور یہ کہتے ہو جی تفتیشیں کر لیں، ویڈیوز لے آئیں۔ کیا یہ مطالبہ اللہ کو حاضر ناظر جانتے دساں تے جے کر دھیاں بھیڑی دے ویڈیوز جڑے ہیں وہ تو چاہنی بھی سوشل میڈیا تے آون تا جو جے تونی جیون روز مرن تے روز جیون، انہاں دا ماں پیو بھین بھرا خاندان جے تونی وہ جیون